اگر 3 ٹائم کھانا لینا جانتا ہے تو 3 ٹائم سجدہ کرنا بھی سیکھ لے. کھانا تینوں ٹائم چاہیے اور نماز جمعہ وہ بھی ایک عدد جمعہ مبارک کا میسج بھیج کے سمجھتے ہیں ہفتہ تک کیا نماز ہماری پوری ہوگی. ہاں آج کل ہم اس میں بہتر شرط کرنے والے عزیزان محترم اگر 3 ٹائم کھانا جانتا ہے تو 3 ٹائم عبادت کرنا بندگی میں آ جا. وہ مالک دینے کو تیار ہے, تمہارا دامن کم, وہ کبھی کمی نہیں کرتا. وہ جو ہے بندے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, ہر مقام پر پورا کرتا ہے, ہر لمحے پورا کر رہا ہے. یہ بندہ ہے جو عبادت میں عبادتوں میں کمی کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ میں یاد نہیں کرتا. اللہ نے نظر پھیر دی, اللہ نے نظر نہیں پھیر دی, تم نے نظر پھیر دی. نہیں تو نہیں سمجھے رہے بات. سب موبائل یہ گھومتے رہتے نہیں سمجھ رہے تھے. موبائل کی بات ہے نہیں, آپ سب جانتے ہیں جانتے ہیں. موبائل میں کال لاگ آپ جائیں یا واٹس ایپ کے کھولیں آپ تو کیا اس کے اندر کمال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. بخاری میں جوڑنا چاہتا ہوں آپ سب. اس میں کمال کیا ہوتا ہے, جس کا فون برابر آتا رہتا ہے کال لاگ میں اس کا نام نہیں ایسے تو پہنچی جاتی پہنچ نہیں پاتی. متوجہ ہے. آپ نے مجھ کو 10 مرتبہ فون کیا, آپ کا جیسے ہی میں کال لاگ کھولوں گا فون کرنے کی پہلے آپ کا نام. متوجہ ہے. واٹس ایپ میں جس کا میسج تبادلہ ہوتا رہتا ہے, میں نے کیا یا ان کا آیا, جیسے ہی آپ کھولے فیصلے سے اوپر ہے. جس کا 1 ہفتے پہلے آیا 50 آدمی کے لیے چلا گیا نام, اور جس کا 1 مہینے پہلے آیا فون وہ 200 کے لیے چلا گیا. جس کا 6 مہینے پہلے میسج آیا تھا اس کے لیے ان کی رشتے رہ جاؤ نام ہی نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے. اگر ہم نے ٹھیک ہے انہوں نے 1 سال پہلے کیا تھا, نام نیچے کیوں ہے. کہاں مسئلہ عزیزوں میرے جملے کی قدر کر لینا, کہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو یاد کیا کرتا ہے اس کا نام اوپر رہتا ہے. نہیں پہنچے میری بات کی طرف میرے دوستو. اب انسان شرارت کر رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, مالک تو ہم پر رحم نہیں کر رہا ہے. ارے کبھی اس کو بھی یاد کر کے اس کے فہرست میں اپنا نام اوپر کو لے کر کے آؤ, تب تو رحمتیں ملے. عزیزان محترم غور تو کرو. تم تو چاہے تو ہم کبھی اسے یاد نہ کریں, وہ دن بھر ہمیں دیتا رہے. یہ انصاف نہیں ہے عزیزوں. انسان اولاد تو دے نہیں دیتا اگر نہیں یاد کرتی اولاد. لفظ بدل دوں, ماں بچے کو تو دودھ نہیں پلاتی اگر بچہ نہیں مانگتا. متوجہ ہے. اور ہم سوچتے ہیں ہم کچھ نہ کریں اور اللہ سب دیتا رہے. وہ تو سب دے رہا ہے, تم لینے کے لیے اس کے یہاں جاؤ تو. تمہیں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کے یہاں جا سکو. کبھی مسجد جا کے تو کتنا مزہ آتا ہے. ایک جملہ یاد ہے, سن لیجیے. آپ کو ٹائم نہیں بتاؤں گا, اچھا میرے پاس ٹائم نہیں, میں اپنے حساب سے پکڑ دوں. سلوات پڑھتے ہیں آپ. سنیے میری بات, میرے بچوں غور کرو, بزرگوں سے چاہتا توجہ کرو میری بات. دنیا میں کسی کے یہاں آپ آ جائیں, بہت توجہ, ایک جملہ ہے یاد آ گیا ہے. دنیا کے کسی بھی آپ کسی گھر میں آپ آتے جائیں, جب آپ جائیں گے تو جتنا جائیں گے اتنی عزت کم ہو جائے گی. نہیں پہنچی میری بات. نہیں میں بدلنا چاہتا ہوں, مثال سے آنا چاہتا ہوں. آپ مثال لیجیے میری بات نہیں کہ میں آپ چلا جاؤں گا, آپ ٹینشن نہ لیجیے. میں دوسرے شہر والی بات کرتا ہوں. مثلا میں ناگپور چلا گیا, میں ناگپور گیا, متوجہ ہیں, وہاں پہ میرے جان پہچان آشنا افراد تھے. کہ مولانا صاحب تشریف لائے پہلی مرتبہ, جیسے ہی میں توجہ میرے دوستوں, جیسے ہی پہلی مرتبہ ان کے یہاں جاؤں گا, مفصل ناشتہ, گاٹھیا, چوڑا, وجنے کیا, مسکا, بند, نہ جانے کیا کا 10 آئٹم. متوجہ ہیں. وہ لا کے میں سجا دیا, میں نے کھایا, بڑی عزت, ہر آدمی سلام کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے. متوجہ ہیں. بات گزر گئی. 2-3 دن میرا قیام تھا. ایک دن بعد پھر انہوں نے کہا مولانا آپ آئے نہیں دوبارہ میرے یہاں, آپ تو نہیں آ گئے. میں کہا کہ آئیے.
اب جب میں گیا، اب کیا ہوا، دسترخوان آدھا ہو گیا. دسترخوان کیا ہوا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، جو مثال دے رہا ہوں غلط نہیں کرتا، میں بھی اسی سماج کا حصہ ہوں، تجربہ رہتا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہوں لیکن ہم لوگ ساتھ تجربات کی سب ہے نا. اس کے بعد اگر 3-4 دن ہفتہ 10 دن میں اشعار پڑھنے کے لیے آ گیا تو چوتھے 5ویں 6ویں دن جب گیا تو آخرکار نوبت صرف چائے تک آ جائے گی. کیوں؟ کہ یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، نہیں صرف میں جملہ زبردستی میں نے کہا ہے، کہ یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اب ان کو اتنی عزت کی ضرورت نہیں ہے. میری بات سمجھے، میں تو اپنی مثال دی ہے، متوجہ ہیں. باقی اپنے رشتہ داروں کیا جا کے دیکھ لو، ایک گلاس آخر میں پانی کی نوبت نہیں آ پاتی، دروازے میں مل کے خدا حافظ کر دیا کرتے ہیں، ارے تو آتے ہی رہتے، صبح بھی گئے شام پر بھی چل رہا ہے. متوجہ کیا مطلب، میں نے کیا سمجھانا چاہا عزیزوں، میری بات ضائع نہ کیجیے گا. مطلب کہ نظام انسانی کیا ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ، جتنا جاتے جاؤ گے ویلو کم ہوتی جائے گی، جتنا جاتے جاؤ گے آتے ہی تو رہتے ہیں. اب ویلو ختم ہو گئی، آؤ آؤ چلے آؤ. عزیزو، کائنات میں صرف اللہ کا گھر مسجد ایک ایسی جگہ ہے، اللہ کا گھر مسجد ایک ایسی جگہ ہے جتنا جاتے جاؤ گے عزت بڑھتی جائے گی. کتنا ملتا ہے، کیسے کیسے ملتا ہے، جو کسی کو نہیں ملتا وہاں سے ملتا ہے، نہیں یا پھر سب کو وہیں سے ملتا ہے، سب کو ملتا ہے. اگر کسی کو دے تو خوش نہیں ہو جانا چاہیے، نماز نہیں پڑھ کے اللہ نے فرعون کو بھی دے رکھا تھا، اس کا مطلب اللہ راضی نہیں تھا، اس کا مطلب رضایت نہیں تھا اللہ تعالی اللہ کا. مل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس مقام پہ جا رہے ہیں. اللہ کے گھر جاؤ، یہ عبادت ہے، انسان بندگی کے مقام میں آ جائے، راضی رہے، خوش رہو گے. بس ایک بات ہو گئی، جتنا جاؤ گے خوش رہو گے، جتنا جاؤ گے راضی رہو گے. جس دن تم نے پہچان لیا کہ میں اس کا بندہ، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا پالنے والا. میں لفظ کہہ دیا تھا تو عزیزان محترم، یہ ماں باپ جن کی آغوش میں بچہ آتا ہے، جو ذریعہ ولادت ہیں، مالک اور خالق نہیں ہوتے، جب انہیں اپنے بندوں کی بچے کی اتنی فکر ہوتی ہے تو خالق حقیقی کو اپنے بندوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. ہم محسوس کر رہے ہیں، مگر شرط ہے کہ ہم کو راضی ہونا پڑے گا، ہم کو ہر لمحے یہ طے کرنا پڑے گا، اچھائی ہو تو اس میں بھلائی ہے، برائی ہو تو اس میں نہیں، مصیبت ہو تب بھی بھلائی اور خوشحالی ہو تب بھی میرے ہاتھ میں بھلائی. ایک واقعہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ سنا بچوں نے مجھے سنائی دی کہ ہم جب اللہ سے راضی رہیں گے تو ہمیشہ سکون رہے گا، ٹینشن کبھی نہیں آئے گا، ٹینشن کبھی نہیں آئے گا. ایک واقعہ پتہ نہیں آپ نے سنا ہو سکتا ہے، واقعہ کی کتاب سے آپ نے سنا ہوگا، مجھے تو اپنی بات کہنی، تم کو نہیں ہوا سننے تمہاری بات. ایک بادشاہ سلامت، بادشاہ صاحب ایک رہتے ہی بڑے بادشاہ کی حکومت چلا کرتی تھی، اس کا ایک وزیر بھی تھا. وزیر ذرا دیندار آدمی تھا، اللہ والا تھا، خدا پہ بھروسہ تھا، ہر چیز. جب کوئی بھی رخدار، کوئی بھی واقعہ رونما ہو، کچھ بھی مصیبت، اچھائی برائی آئے، جو بھی آ جائے، تو ایک ہی چیز کہتا ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ خیر ہے، بھلائی ہے. اس کا کانٹریکٹ جملہ کیا تھا، تجزیہ کرام کیا تھا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس میں نہ کوئی خیر ہے. ہر موقع پہ کہا کرتا تھا، میرے ساتھ میں سنا. ایک دن بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی، بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب جب صبح دربار میں آیا اور وزیر ملا اور وزیر سے اس نے بتایا، بادشاہ نے کی دیکھا جدار کو پتہ نہیں کیا ہوا، میری انگلی کٹ گئی. تو وزیر نے کہا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی اور خیر ہے. بادشاہ تو بادشاہ دماغ کو ہوتا کم تھا، ہوتا ہی نہیں تھا، دوسروں سارے چلتے تھے. غصہ آتا
ارے میری انگلی کٹ گئی تو کل اس میں اتنی اچھائی ہے، اللہ اس کا خیر تمہارا چاہتا ہے، انگلی کٹ گئی اس میں کیا خیر چاہتا ہے؟ غصہ آ گیا اس کو، توجہ سے سارے پکڑ، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جیل میں ڈال دو اس کو زندہ میں، میری انگلی کٹ گئی یہ کرے اس کا اچھائی ہے، جیل میں ڈال دیا۔ جیسے اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، وزیر کی عادت تھی کہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ بادشاہ نے سن تو لیا مگر کہنے لگا پاگل ہے کیا یہ، میری انگلی کٹ گئی تو کہہ رہا بھلائی ہے، اس کو جیل میں ڈالنا ہو کہہ رہا بھلائی ہے، بات نہیں کرتے۔ سنیا سزا جہاں تک آپ نے سن، انشاءاللہ ذہن کیوں بناؤ میرے بچے، کہا اس کے اندر بھلائی ہے۔ بات گزر گئی، وقت نکلتا گیا، بادشاہ تو انگلی ٹھیک ہو گئی، شکار پہ نکلا، شکار پہ چلا گیا، آندھی طوفان آیا، جو کچھ بھی ہوا لشکر سے الگ ہو گیا، شکار کا پیچھا کرتے کرتے سب الگ، اکیلا جنگل میں پھرنے لگا ادھر ادھر، کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں وہ آدی واسیوں کے علاقے پہنچ گیا، آدی واسیوں کے علاقے پہنچ گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان آ گیا ہے ہم لوگوں سے ہٹ کر کے، تو وہ خوش ہو گیا، جشن منانے لگ گیا، پکڑو اس کو پکڑ لو، یہ اکیلا آدمی ہے، وہ جھنڈ میں 150-200 چکتے تھے، ان کا جشن کا دن تھا، پکڑ لے گئے، لے کے اپنے بادشاہ اپنے ہاتھی کے دربار میں لے گئے۔ اس دن ان کے یہاں ایک جشن کا سالانہ جشن ہوتا تھا، جس دن ایک انسان کی وہ قربانی کرتے تھے۔ میرے ساتھ وہ دن کون سا تھا؟ جس دن آدیواسی اپنے یہاں جشن میں آتے تھے اور اس دن ایک انسان کی وہ بلی دیتے تھے، ایک انسان کی وہ بلی دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ مل گیا بادشاہ تو خوش ہو گئے، چلو اپنا کام تو نکل گیا۔ خیر اس کو پکڑ کے لے کے گئے بادشاہ کے پاس، سب کچھ ہو گیا، جشن ہو گیا، آج بلی کا کام حل ہو گیا، زیادہ محنت کرنی نہیں پڑی، آدمی مل گیا۔ جب لے جا کے اسے جہاں بلی کے لیے لٹاتے ہیں اور دینا تھا، اتنے میں وہ نگاہ پڑی ان کی، دیکھا اس کی انگلی کٹی تھی، پہنچے میرے پاس، کہنے یہ ناقص ہے، نہیں چلے گا۔ قربانی میں ہمارے یہاں بھی ناقص نہیں چلنی چاہیے، وہ بھی آدیواسی سمجھ رہے تھے، کہہ رہے اس کے اندر نقص پایا جا رہا ہے، انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ قربانی میں نہیں چلے گا، ہٹا دو اس کو، نکالو واپس کرو۔ یاد آیا بھلائی کا ہے گھومنے کرنا سی جانے والا، ہوا کیا کہ اس کو ہٹا دو، واپس کر دو۔ خیر اس کو چھوڑ دیا بادشاہ کو، بادشاہ چلا آیا دربار میں، جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ وزیر کو میں نے جیل میں ڈال دیا تھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ اس میں بھلائی ہے۔ خیر بلایا گیا زندان کو، وزیر کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تم کو آزاد کرو، مگر یہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ جانتے نہیں جانتے، میں نے کیوں کہا تھا بھلائی ہے؟ اگر اس دن آپ کی انگلی نہ کٹی ہوتی اور آپ سالم ہوتے تو آج تو آپ قربان ہو جاتے نہیں ہو جاتے، قربان ہو جاتے نہیں ہو جاتے۔ لیکن حاجی تو سمجھ میں آ گیا کہ میرا انگلی نقص پایا جا رہا تھا، میں قربان ہو جاتا، بچ گیا، مگر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میرے جیل میں جانے بھلائی ہے؟ اس نے کہا صاحب آپ بادشاہ، میں ہوں وزیر، آپ جہاں جاتے میں ساتھ میں رہتا، آیا سزار محترم، آپ بادشاہ میں ہوں وزیر، آپ جہاں جاتے میں ساتھ میں رہتا، اگر زندان میں نہ رہتا میں آپ کے ساتھ رہتا، میری انگلی تو کٹی نہیں تھی، میں ذبح ہو جاتا۔ سلام پڑھ دے محمد آپ نے محسوس کیا کیا میں نے عرض کیا، واقعہ نہیں سنایا۔ انسان کو ہر مرحلے میں راضی رہنا چاہیے، مصیبتیں آئیں تب بھی راضی رہو، خوشیاں نصیب ہو تب بھی راضی رہو۔ مالک تمہاری رضایت کے لیے کام کرتا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے تمہاری سمجھ نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پاتے ہو کہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ جیسے ہمارے بچے نہیں سمجھ پاتے، ہمارا بچہ آتا نہیں آتا، ہمارے پاس بزرگان نہیں ہے، ہمارا لڑکا 15 سال کام سے آیا، پپا 10,000 روپے دو، دے دیں کیا؟ میں پوچھتا ہوں اپنے پیرنٹ سے، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا 15 سال کا بچہ آپ سے کہا 10,000 روپے پپا دو، کام ہو جا رہا ہوں، جو گیا کیوں؟ 15 سال کی عمر ہے، پتہ نہیں کیا کرے، برباد ہو جائے، راہ بگڑ جائے، حالات خراب ہو جائے۔ اپنے 15 سال کے بچے کے لیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، وہ مالک نہیں سمجھتا میرے بندے کو کیا دیا جائے کیا نہ دیا جائے۔ سوچتے ہو اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، مکان دے دے، دولت دے دے، گاڑی دے دے، گھوڑا دے دے، اولاد دے دے،
بنگلہ دے دے، بینک بیلنس دے دے، ہم اپنے بچے کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کہ جس طرح بچہ یہ ہے، اللہ کی نگاہ میں ہم بھی بچے ہیں. ایک صلوات توفیق ہوگی اور پھر آپ کی خدمت میں مسائل کا تذکرہ کروں گا. یقینی طور سے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے. اس کی رحمتیں ہمیشہ بڑی بڑی رحمتیں ہیں. بندے سے یہ مطالبہ ہے کہ تو بھی ہماری بارگاہ میں آئے. اب بھی وہ کہیں خلق مثلی، تیرے بندے منزل اطاعت میں آتا، میں تجھے اپنا جیسا بنا، اپنے کمالات تیرے اندر پیدا کر دوں گا. آنکھیں تیری ہوں گی، عین اللہ کے دکھائیں گے. ہاتھ تیرے ہوں گے، جب اللہ کے دکھائیں گے. پہلو تیرے ہوں گے، جب اللہ کہا جائے گا. نفس تیرا ہوگا، نفس اللہ کا. یہ کیوں ہی نہیں تھا کہ منزل اطاعت اس مقام تک پہنچ گئے تھی ذوات مقدسہ کہ مالک نے اپنے کمالات کا مظہر بنا دیا. ان کو دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ. جن کو میں نے بنا کے کمال دیا ہے، جب اتنے عظیم یہ ہیں تو جس پروردگار نے انہیں بنایا ہوگا وہ کتنا عظیم پروردگار، وہ کتنے کمالات کا مالک پروردگار ہوگا. اور انہوں نے بھی حق کو ادا کر دیا ہر موقع کے اوپر. جہاں منزل آئی سر تصویر کی انداز سے تن دیا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی یہ الزام آ جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے. مالک یہ مصیبت ہمارے لیے، مالک میری اولاد دینی تھی، مالک مجھے یہ مصیبت دینے والی تھی. یہ وہ سوال تھے کہ جو ایک ایک ہتھیا راہ خدا میں قربان کرتے جا رہے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے رضا قضا لا معبود سوا. بندہ، یہ بندہ تیری رضا پر راضی ہے، تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے. سلم و تسلیمہ، یہ ہمیشہ تسلیم تیری بارگاہ میں بندہ رکھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کربلا میں دیکھا حسین ہدیے دیتے جا رہے تھے، سجدہ شکر کرتے جا رہے تھے. حسین راہ خدا میں فدیے پیش کرتے جا رہے تھے اور شکر خدا کرتے جا رہے تھے. حسین تو امام تھے، غیر معصوم مائیں بھی اپنے لال کو قربان کر کے سجدہ شکر کرتے. اس عظیم مرحلے کو منصوبے تھے. کسی بیوی کے زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، چاہے وہ کربلا سے لے کر کوفہ ہو یا کوفے سے لے کر شام تک کا مرحلہ ہو. ہر مقام، ہر مرحلے پر سجدہ شکر کرتے رہے. عزیزو، آج کی تاریخ منصوب ہے کہ 4 برس کی حسین کی وہ بچی جو 4 برس میں جس دن رات اس عالم میں دیکھا کہ ابھی باپ کا باپ کے سروں تک جو جدائی ہوئی تھی، پوچھنا دینے والوں نے نیا انداز اپنایا. کسی نے تماچے مار کے پوچھے دیے، کسی نے گوشوارے چھین کے پوچھے دیے، کسی نے تازیانے مار کے پوچھے دیے. آئے وہ بچی جو مقتل میں اپنے باپ کا جنازہ ڈھونڈ رہی تھی، شام غریبہ پریشان ہو کے آواز دے رہی تھی، میرے بابا کہاں ہو. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ہے، لگے جاؤ سکینہ آ جاؤ، تیرا بابا یہاں آرام کر رہا ہے. ارے یہ 4 برس کی بچی کتنے ستم دیکھ رہے اس بچی نے. اولاد والوں کیا کہوں، 4 برس کا صرف ہوتا کیا ہے مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک، یہ زندان تک یہ قافلہ چلا گیا. کتنی مصیبتیں ہیں. اجرکم اللہ. میں جب جملے مسائل کے بیان کر کے میں کو تمام کر رہا ہوں، ارباب ارزا قافلہ گزر رہا ہے یہاں تک کہ دربار شام میں پہنچ گیا. جہاں تاریخ میں لکھا ہے ایک رسل میں 12 کیسے کہوں، ان الفاظ میں بیان کروں، کیسے بیان کروں اس الفاظ میں. ایک رسم کا ایسا نہیں تھا کہ ترتیب کا لحاظ کیا ہو. تاریخ یہیں پہ لکھا ہے بڑوں کے ساتھ بچوں کے گلے بھی باندھے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ ڈوبتا تھا تو دنیا نے دیکھا سکینہ کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی، کبھی گلے پر ہاتھ رکھ لیتی تھی. کسی نے پوچھا بیٹا آخر یہ گلے پر ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو میرے گھٹنوں کے قد بلند ہے، جب وہ سیدھی ہوتی ہے میرا گلا گھٹنے لگتا ہے. اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کو پر اڑائے سوائے غم آل محمد کی ارواح میں عطا۔ براس وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ گزرنا ہوا قافلہ زندان شام میں اسیر ہو گیا۔ مقتل میں لکھا ہے جب بیویاں زندان شام میں پہنچی ہیں، اتنا تھک چکی تھی سفر سے، اتنا تھک چکی تھی، ہر بیوی ایک گوشے میں تنہا خاموش بیٹھ گئی، مگر ایک لفظ سننا چاہتا ہوں اولاد والو۔ مقتل میں لکھا ہے سکینہ کا یہ عالم تھا، اتنی تھک گئی تھی اور پیاس اتنی غلبہ کر چکی تھی کہ سکینہ نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا تھا اور لیٹی ہوئی تھی، آواز دے رہی تھی من الذی ایتمنی علی صدر سنی، ارے اس بچپنے نے مجھے کس نے یتیم کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وقت گزرتا رہا، سکینہ 4 برس کا سن ہے، پریشان تھی کب گھر جانا نصیب ہوگا۔ رات دن یاد کرتی بوٹی اماں کب گھر جائیں گے، بوٹی اماں کب وطن جانا نصیب ہوگا۔ اور یہی تاریخ کہتی ہے کہ شام ہوتی تھی تو در زندان پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور دیکھتی تھی پرندے صبح کو ادھر سے ادھر جاتے تھے، پھر شام کو محسوس کرتی تھی پرندے ادھر سے ادھر واپس جاتے تھے، دیکھتی پھوپھی ابا سے پوچھی پھوپھی ابا یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں، شام کو کدھر جاتے ہیں۔ زینب نے کہا بیٹی جو صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تلاش معاش میں جاتے ہیں، شام کو اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت مریم نے کہا ڈال کر سکینہ کہتی تھی پھوپھی ابا ان حیوانوں کو گھر جانا نصیب ہو رہا ہے، ارے سکینہ کب اپنے گھر گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے ایک وقت وہ بھی آیا، سکینہ سو رہی تھی، سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، اسے گود میں لیے ہوئے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، اسے پہلا رہے ہیں۔ تو مرتبہ بچے کا خواب سے واقع ہوا، سکینہ نے رونا شروع کر دیا، ارے میرا بابا کہاں چلا گیا، ارے میرا بابا کہاں گیا، ارے میرا بابا کہاں، بھی تو یہی تو میرا بابا تھا، کہاں چلا گیا۔ اب کوہرام مچ گیا زندان کے اندر، کوہرام ہر بیوی ماتم کر رہی ہے، سکینہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، کسی آغوش میں چین نہیں مل رہا ہے۔ یہ آواز جابلہ بارہ تک پہنچی، یزید کی نورمید میں افاقہ ہوا تھا، یہ ہنگامہ کیسا ہے، یہ کیوں رویا جا رہا ہے، کیا کوئی بچہ ہلاک ہو گیا۔ کیا مرتبہ خبر دی گئی کہ سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ ایسے تسلی کا سامان کوئی کسی کو نہ دے، جو تسلی کا سامان شام والوں نے اس 4 برس کی بچی کا اہتمام کیا، کہا اگر باپ کو یاد کر رہی ہے، ارے کٹا ہوا سر سکینہ کے پاس نہیں دیا جائے۔ سر حسین آیا، سر حسین آیا، دشت میں رکھا تھا، خان کپڑا پڑا ہوا تھا، سکینہ لو تمہارا ماما آ گیا ہے۔ بچی نے آنکھ کھولی، دیکھا دشت میں کچھ ڈھکا ہوا رکھا ہے، تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا ماما چاہیے۔ کہا بیٹا ذرا غور سے تو دیکھو۔ اب جو سکینہ نے دیکھا وہاں کا کٹا ہوا سر پڑھ کر آغوش میں لے لیا۔ رونے والوں احساس کرو، اب تک ہم نے باپ کی آغوش میں بیٹی کا سر دیکھا تھا، آج بیٹی کی آغوش میں باپ کا سر ہے۔ سکینہ بہن کر رہی ہے، بابا تماچے مارے گئے، بابا گوشوارے چھینے گئے، بابا اس سنگین زخموں سے چور ہو گئی، اے بابا کشا کشا پھرائے گئے۔ سکینہ بہن کرتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ زینب نے سمجھا سکینہ سو گئی۔ زینب نے سمجھا سکینہ سو گئی ہے، تو مرتبہ چاہا کہ دھیرے سے سر حسین کو جگا کر لے۔ اب مرتبہ چیخ مار کر اٹھی ہے ام کلثوم، سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا، سکینہ
दुनिया हमसे जुदा हो गई, भैया की अमानत भैया के पास चली गई। अजब मंजर है जिंदान का आलम, सकीना दुनिया से चली गई। अरे उसका कफन का एहतमाम कैसे किया जाए? तारीख में लिखा है गस्साला को बुलाया गया, गस्साला आई, जनाब सकीना को उस तख्ते पर लिटाया जिस पर गुस्ल देना था। सुन सकोगे मर्तबा गस्साला ने जैसे ही चाहा कि जिस्म से कपड़े को जुदा करे, मैयत आगे बढ़ गई। वो औरत उठ के खड़ी हो गई, पूछती भी की क्या ये सकीना किसी मरज में मुब्तला थी? का क्या मतलब? का इसके कपड़ा इसके जिस्म से चिपका हुआ है। तो चिपका हुआ मरज का मामला नहीं है। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक इतने ताज़ियाने आए हैं कि सकीना का कपड़ा बदन से चिपक गया। आप साफ हो चुके। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मैंने मजलिस तमाम कर दी, बतौर मुझे मजलिस खत्म हो रही अज़ीज़ों। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, हाय वो मंजिल आ गई जब कब्र में उतारे कैसे एक बीमार बाप, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे कब्र तक जाए, कैसे कब्र में उतारे। तारीख ने लिखा है सैयद सज्जाद का खुफी अम्मा पहन कर लाशा मेरे हाथों में रख दो। बीमार ने लाशा हाथों में लिया, कब्र के नजदीक आए, अभी चाहते थे कि झुके तो हाथ नमूदार हुए, लाओ मेरे लाल, मेरी अमानत को मेरे हवाले करो। बीमार बैठ गए, बाबा बीमार शर्मिंदा है। सकीना जब हवाले की थी तो लबे ज़ख्मी थी। सकीना क्या करूं कैद खाना ये कर नहीं, गुज़रते हैं को पानी मयसर नहीं, और दफना कैसे कि चादर नहीं, बेकसी और गुर्बत में गम ज़दा मुबरा तेरा कुर्ता कफन बन गया। हाय जिंदान तेरा वतन बन गया, तुम्हारा तेरा कुर्ता शरीक फिर बात से ना मिली, छुट के बाबा से जिंदा की कैदी बनी। हाँ ये बात सच्चा दिखो खा गई, हाय तीरों से
تیرا کرتا کفن بن گیا، تجھ کو زندہ میں بابا کا سر جو ملا، تو نے بابا کے منہ پر جو منہ کو رکھا، اتنا روئے کہ زندہ لرزنے لگا، روتے روتے ہی آئی کہ تجھ کو قضا، تو بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، ہائے زندان تیرا وطن بن گیا، تو بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، کم سنی میں ستم تو نے اتنے سہے، 4 سالہ یتیمہ میں صدقے تیرے، باد عاشور سوئی نہیں چین سے، چین مر کر بھی تجھ کو نہیں مل سکا، بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، ہائے زندان تیرا وطن بن گیا، بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا، ہائے فرحان مظہر عجب وقت تھا، اس یتیمہ کا جس دم جب سے بچھڑی باپ سے روتی رہی، اس کی قید خانے میں سکینہ مر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، کھڑکیاں خاکی رہی ہے عمر کی، کھڑکیاں خاکی رہی ہے عمر کی، آگ معصومہ کے دامن میں لگی، رات کی تاریکیوں سے ڈر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، ظلم کی یہ انتہا تھی جو ہوئی، ظلم کی یہ انتہا تھی جو ہوئی، لاڈلی شبیر کی تھی سہتی رہی، قیدی بن کے دین کی خاطر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، دست میں بابا کا سر جب مل گیا، دست میں بابا کا سر جب مل گیا، چین معصومہ کو اس دم آ گیا، بابا بابا کہتے کہتے مر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، قید خانے میں سکینہ مر گئی، لشکر کا علمدار ہے، لشکر
کا علمدار ہے صفائے سکینہ عباس عباس کس درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ عباس عباس لشکر کا علمدار ہے صفائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے کس درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ باقی کو کبھی بھائی نہیں کہہ کے پکارا باقی کو کبھی بھائی نہیں کہہ کے پکارا جب وقت مصیبت ہوا تو جان کا وعدہ کس درجہ وفادار ہے کس درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ لشکر کا علمدار ہے صفائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ قاسم بھی صدائے علی اکبر گئے مارے انصار نہ باقی ہے نہ زینب کے دلارے زینب کے دلارے باقی نہیں غمخوار ہے باقی نہیں غمخوار ہے صفائے سکینہ لشکر کا علمدار ہے صفائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ گھیرے ہوئے ہر سمت سے ہے لشکر کینہ لشکر کینہ تیروں سے بدن چلنی ہے دشوار ہے جینا تنہا شہ ابرار ہے تنہا شہ ابرار ہے صفائے سکینہ لشکر کا علمدار ہے صفائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے سکینہ تھامے ہوئے کی چادر خیمہ پہ کھڑی ہے ہوئے کی چادر خیمہ پہ کھڑی ہے کہتی ہے چچا آئیے مشکل کی گھڑی ہے کہتی ہے چچا آئیے مشکل کی گھڑی ہے اب زندگی دشوار ہے اب زندگی دشوار ہے صفائے سکینہ صفائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے درجہ وفادار ہے صفائے سکینہ
کوئی نہ مددگار ہے، کوئی نہ مددگار ہے، سکائے سکینہ لشکر کا علمدار ہے، سکائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے، سکائے سکینہ کس درجہ جفا جاتے ہیں آقا کے ستمگر، اب منہ سے میرے کہہ دے کوئی جا کے نہر پر، نصرت کی طلبگار ہے، نصرت کی طلبگار ہے، سکائے سکینہ کس درجہ تمہیں دھیان تھا پردے کا برادر، سر پر نہیں ہے زینب و کلثوم کے چادر، اور شام کا بازار ہے، اور شام کا بازار ہے، سکائے سکینہ لشکر کا علمدار ہے، سکائے سکینہ ہے وقت مدد آؤ انیس شہ دل کی، محروم نہ رہ جائے عزادار شبیر، محروم نہ رہ جائے عزادار شبیر، مشکل میں عزادار ہے، مشکل میں عزادار ہے، سکائے سکینہ کس درجہ وفادار ہے، سکائے سکینہ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا میں، روئی بہت یتیم سکینہ مقتل میں لاتا کی جو سرکٹی ملی تھی، عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا باپ کی سکینہ نے روک دی، لاشا قریب باپ کا بہتا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ ارے لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ کم نشیب، آواز سن کے باپ کی پوچھی ہے جا قریب، حالت بدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ آگے بڑی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بڑا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرتے لگی جدا، کم تھی کوئی
نہ اسے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ سے روئی بہت یتیم سکینہ، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، خالی نہ پائی جسم میں تیروں سے کوئی جگہ، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوسی ہو کے پاپ پہ بیٹھی وہ کم زدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر بدر کے پاپ کا بہتان سے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، اپنے بدر کی لاش پہ لے کشیش کیا، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان، رک کر بنی تصاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماشوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا ترکا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر، کی منتیں بہت کے ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی سر کو بوندے اتار کر، چھینے بہن نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب بدر کو سنا یا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، وائز لکھے گا کون یتیمہ کی بے کشی، لاسے شہ زمن سے وہ جس پر جدا ہوئی، لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نصیب سے جب ہے کی لاڈلی، بابا کو اپنے طور کے تنہا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، بے شر جو اپنے باپ کو دیکھا نصیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نصیب میں، حالات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ سب ستاتی ہے، جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے، یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک، سنو سکینہ سنو سکینہ، کہانی سنو سکینہ، کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا آئے سکینہ، ایک شہنشاہ تھا سب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر کے قربان جہاں کرتا تھا،
सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके एक बेटे के सीने में सीना टूट गई, भाई के हाथ कटे तीर लगा मालपति की कीमत में हुई, चुरी चली उस शहंशाह के कुंबे के घड़ी छाई, कुछ गए सारे दिए सामने बली आई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। आई न तुमको मेरी जान, बोली रो रो के सकीना भूली अब नहीं कहा। तुम तो कहती थी कहानी सुनो नींद आती है, इस कहानी से मेरी नींद भूली जाती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है, इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। मेरा जिसके लगा ये मेरा बेटा है, मेरा मस्जिद लई ने जिसे मारा है। मेरी दादी बहुत सी जान मेरी जाती है, ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। जिसको सीने पे शहंशाह की नींद आती थी, दस्त में पाए चचा के जो चिल्लाती थी, जिसके कानों से लहू जो रोंदा आया रब अखियां जो रोंदा आया मजदूर संग दरबार मौला मेरा है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा। जब वो कैदी कुनबा आया शाम शहर को हंसते देखा, बाजारी था मजमा सारा, बाजारी था मजमा सारा। मंदिर न भूला दम पार मौला मेरा है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा। शाम दपहरी गैरत वाला बाकिरदा वो जख्मी बाबा, संग ज़ैनब दे तुरदा आया, संग ज़ैनब दे तुरदा आया। बरदेगा पुर से तार मौला मेरा है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा, है मेरा सच्चा। कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया मेरे हुसैन अलविदा।
कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा। है बंदहु माबूद वे शब सफा की किताब, बंदहु माबूद वे शब सफा की किताब, है कर सबरे रज़ा तूने रिसालत नाम, चाहता है कर वो भला रखते दिले को तुराब, अंबिया की जिंदगी फातिमा के जानो तन, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा। है किस जगत तकदीर का लाया सफीना मुझे, किस जगत तकदीर का लाया सफीना मुझे, रुक मिला है यहाँ का करीना मुझे, काश के कर ले कबूल का मदीना मुझे, जाती हूँ सौगात में लेके ये शान और हसन, कहती थी दुखिया बहन कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, अलविदा मातम आखिरी मातम मेरे हुसैन अलविदा। है तेरी कसम है हुसैन कब्र पे आते जरूर, तेरी कसम है हुसैन कब्र पे आते जरूर, आके लगत पर तेरी शम्मा जलाती जरूर, चादर अश्के अज़ा उनकी उड़ाती जरूर, क्या करे जिंदान में है कि तेरी बहन, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन। है पैसे नजर हर घड़ी गुर्बत अहले हरम, पैसे नजर हर घड़ी गुर्बत अहले हरम, और मोहम्मद की याद कासिम मुस्तर कदम, नाज तेरे ऐ हुसैन उस पे दी हर कम कदम, रंजो अलम की कटा पारी से रंजो मगन, कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा। है गम की मेरे दास्तां जाके सुनाऊंगी मैं, गम की मेरे दास्तां जाके सुनाऊंगी मैं, नीली जो शानों पे है वो भी दिखाऊंगी मैं, रोक मज़ारे नबी पर ये बताऊंगी मैं, लूटा गया किस तरह नाना तुम्हारा चमन, कहती थी दुखिया बहन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन कहती थी दुखिया बहन। है चल के नबी ने सरे करते भला खो गए, चल के नबी ने सरे करते भला खो गए, कम में दिले रोको सब आई कसा सो गए, भाई भतीजे पितर मुझसे जुदा हो गए, हमने न देगी मुझे ये मेरे दिल की चुभन, कहती थी दुखिया मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा। है गम में तेरे रात दिन होवे न क्यों दिल मलोल, गम में तेरे रात दिन होवे न क्यों दिल मलोल, कब हुए दीने बदल पाके इमामत के बोल, हाय रे गुरबत तेरी राखी पे दोज़े रसूल, कर हुई तुरबत नशीब लाश रही बेकफन, कहती थी दुखिया मेरे हुसैन अलविदा, कहती थी दुखिया बहन कहती थी दुखिया बहन। है किस जगह तकदीर का लाया सफीना मुझे, किस जगह तकदीर का लाया सफीना मुझे, रुक के मिला है यहाँ सबका करीना मुझे, प्यास के कल्ले कबूल सबका मदीना मुझे, जाती हूँ सौगाती में लेके ये शान और हसन, कहती थी दुखिया कहती थी दुखिया बहन मेरे हुसैन अलविदा, कहती
کہتی تھی دکھیا بہن ہے غم کی میرے داستاں حال سفر کا سنو غم کی میرے داستاں حال سفر کا سنو روح پیمبر اٹھو میرے برادر اٹھو اٹھ کے ذرا قبر سے تاب شجاعت دو اٹھو کہ کوفہ و شام آئی ہے دکھیا بہن کہتی تھی دکھیا میرے حسین الوداع کہتی تھی دکھیا بہن کہتی تھی دکھیا بہن میرے حسین صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم دیتے ہیں پرشا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرشا تمہیں عباس جری کا اور اکبر بشیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا اور مسلم مظلوم کا ہم دیتے ہیں پرسا اور مسلم مظلوم کا ہم دیتے ہیں پرسا اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا پامال کیا کافی میں بیکت کی لاش کو پامال کیا کافی میں بیکت کی لاش کو کبرا کبیوں پیو کیا فاطمہ زہرا کبرا کبیوں پیو کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا عباس تو لشکر کے تھے سرور کے علمدار عباس تو لشکر کے تھے سرور کے علمدار دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا دریا پہ اسے قتل کیا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا یا حسین 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 امام حسین حسین امام حسین مظلوم امام حسین شہید امام حسین شہید امام حسین حسین 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 امام حسین مظلوم امام حسین شہید امام حسین مظلوم امام حسین شہید امام حسین شہید امام حسین
Thank you.